اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے تاریخ کے ہر دور میں سوالات اٹھتے رہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیسے گزارنی چاہیے، اور زندگی کے اختتام پر ہوگا کیا، اور کیا ہماری یہ زندگی کوئی حقیقت بھی رکھتی ہے یا صرف اسی دنیا کی حد تک محدود ہے۔ اگر حقیقت رکھتی ہے تو پھر موت کے بعد کا جو عالم ہے اس کا اس زندگی سے کیا تعلق ہے۔ جب انسان معاد پر یقین پیدا کر لے تو اس کی اس دنیا کی زندگی کا معنی اور مفہوم بن جاتا ہے، لیکن اگر معاد پر یقین نہ ہو تو پھر اس دنیا کی زندگی اپنا معنی کھو دیتی ہے۔ اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، اس زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، اور پیدائش سے موت تک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ بیہیویئر انسان کے خدا سے تعلق کے حوالے سے بھی ہے، انسان کے انسان سے تعلق کے حوالے سے بھی ہے، انسان کے ان موجودات سے تعلق کے حوالے سے بھی ہے، انسان کا خود اپنے آپ سے تعلق کے حوالے سے بھی ہے، کہ ان تمام تعلقات میں، جس کو ہم زندگی کا مجموعہ کہتے ہیں، انسان کو کس طرح کی زندگی کہاں پر کس انداز میں گزارنی چاہیے۔ تو بہترین روش اور بہترین رستہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، وہ بتائے کہ تمہیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جس میں تم ایک کامیاب انسان کہلا سکو۔ اس حوالے سے قرآن اور احادیث میں رہنمائیاں بھرپور انداز میں موجود ہیں، لیکن ان تمام رہنمائیوں کو پھیلا دیا گیا ہے سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں کے اندر۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے انسان کی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک اس کے تمام تر رشتوں اور تمام تر تعلقات حیات میں اس کے کردار کے حوالے سے تعین کیا جائے اور اس کی رہنمائی کی جائے۔ یہ فریضہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ، فقیہ، فیلسوف، عارف آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ جوادی آملی نے نبھایا، اور انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی مفاتیح الحیات کے نام سے۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، یعنی چابیاں، حیات یعنی زندگی، تو زندگی کی چابیاں یعنی زندگی کو کیسے گزارا جائے تمام تر ان تعلقات دنیاوی میں۔ اس کے حوالے سے ایک ایسی کتاب جو انسان کی زندگی کے ہر پل اس کے لیے رہنما بھی ہے اور اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی بھی ہے۔ یہ کتاب جب لکھی گئی تو اس کو اتنی پذیرائی حاصل ہوئی کہ اب تک تقریباً 200 بار سے زیادہ یہ کتاب چھپ چکی ہے، اور شاید بغیر مبالغے کے عرض کروں تو لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپی ہے۔ فارسی میں بھی چھپی ہے، عربی میں بھی چھپی ہے، انگریزی میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور اردو میں بھی الحمدللہ اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ اردو میں اگرچہ ایک ترجمہ کراچی سے چھپا ہے اور ایک ترجمہ حوزہ علمیہ قم کے جامعۃ المصطفیٰ کی پبلیکیشن کے ادارے نے چھاپا ہے، لیکن جو جامعۃ المصطفیٰ نے چھاپی ہے اس کا چھپائی کا معیار بھی اور ترجمے کا معیار بھی اور اسلوب بھی بڑا خوبصورت، جاذب اور اصل کے بہت قریب ہے۔ یہ کتاب انسان کو بتاتی ہے کہ اس کو کیسی زندگی گزار کر ایک کامیاب انسان کے طور پر اس دنیا سے اپنی دنیائے باقی کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ یہ کتاب بلوچستان کے اندر ظہور بک سینٹر کے پاس کوئٹہ میں موجود ہے، اور وہ اس کو معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ایک جوان اس بالکل سادہ اسلوب میں لکھی گئی کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم نے گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں اس کے مختلف لیکچرز کے دوران بھی یہ محسوس کیا کہ دنیا بھر میں جو لوگ اس کتاب کے مندرجات کو سنتے ہیں ان کی زندگی کی روش بدل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام جوانوں کو اس کتاب کے مطالعے کی وہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین
اور دینی فلسفے حیات کو اس کتاب کے آئینے میں سمجھ سکیں اور اپنی روحوں میں اس کو اتار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔